اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ان کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ پچھلی جو ہمارے لیکچر تھے نا، اس میں ہم نے ساری پروناؤنسیشن سیکھی ہے۔ ان میں جو سملیرٹیز تھیں وہ بھی ہم نے الگ الگ سے ان کو پروناؤنس کرنا سیکھا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آج کے سبق میں یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں مد۔ اس کو اکثر بڑی مد بھی بولتے ہیں سمپل ورڈ میں، اور باقی عربک میں اس کے اپنے مختلف وہ ہیں۔ اس کو مد واجب بھی بولتے ہیں۔ اس کا سمپل میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں نا الف، یہ ایک الف ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم جب ایک الف کو آپ مطلب اس کا خود ہی اندازہ لگائیں، جب ہم کریں گے تو وہ ہماری ایک مد بنے گی۔ جب ہم الف اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو اب سپوز جیسے یہ لام کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ الف کو ہم نے ویسے ادا کرنا ہے، الف لام۔ اب جیسے لا میں کروں گی نا، لام تو لام، یہ ایک لفظ ہم نے لام پڑھا ہے۔ جب اس کے اوپر ہم مد ایڈ کریں گے، جیسے کہ یہ ادھر ایڈ کی ہوئی ہے مد اس کے اوپر، تو اس کو ہم نے 3 الف کے جتنا لمبا کرنا ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الف لام۔ اب میں اگلا حرف شروع کرنے والی ہوں، لیکن اگلا حرف شروع کرنے سے پہلے اس کی بھی میں ایکسپلینیشن کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ میم کے اوپر ایک تو مد واجب ہے، جو پہلے میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، لام کے اوپر تھی۔ یہ اور وہ دونوں سیم مدیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میم کے اوپر جو ایڈیشن ہے وہ ہے شد کی۔ اس کو تشدید بھی بولتے ہیں، اس کو شد بھی بولتے ہیں۔ اب قرآن میں یہ بہت اہم ہے۔ یہ اکثر جو ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے حفظ کے طلباء ہوتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ کے ہوتے ہیں، وہ شد چھوڑ جاتے ہیں اکثر۔ اس کے اوپر آپ نے ایک الف کی برابر دیر لگانی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ قرآن میں نہ ہی ایڈیشن ہے نہ ہی اسکپنگ ہے، جیسے آیا ہے ہم نے اس کو ویسے کا ویسے پڑھنا ہے۔ اب جو نیکسٹ ہم لام کو ہم نے جب ختم کیا نا، اس کے بعد اب ہم نے پہلے میم کی شد پہلے پڑھنی ہے، مد بعد میں پڑھی جائے گی۔ میم کی شد اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم لام، جیسے میں لام کے اوپر رکی ہوں اور میم کے اوپر میں نے دباؤ ڈالا ہے، اسی طریقے سے آپ نے میم کے اوپر ایک الف کے برابر، یعنی جتنی ایک الف پڑھنے میں دیر لگتی ہے اتنا دباؤ آپ نے میم پہ ڈالنا ہے، تب آپ کی یہ میم کی شد ادا ہوگی۔ پھر اس کے بعد میم، جیسے ہم نے لام کو 3 الف کے برابر کیا تھا، اسی طرح ہم میم کو 3 الف کے جتنا لمبا کریں گے تو یہ ہماری میم کی شد ادا ہوگی۔ اب میں اس پورے جو ایک پورا لفظ بنا ہے، یہ ان 3 حروف سے، اس کے اوپر جو ایڈیشنل مد تھی یا شد تھی، اس سے جو ایک پورا پراپر ورڈ بنا ہے، اب اس کو میں آپ کو ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کا بیسک ہے۔ آپ کو اگر حروف مقطعات سے ہی پڑھنے آگے، آپ کا آگے کا کام آسان ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ اب میں اس کو دوبارہ شروع سے پڑھتی ہوں کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ الف لام میم۔ بس یہ آپ کا ایک پورا لفظ پراپر تجویدی طریقے کے ساتھ ادا ہوا ہے۔ اچھا، اب باقی جو حروف مقطعات ہیں ان میں آپ کو بتا دوں، جو اگلا حروف آ رہا ہے ہمارے پاس، ایک حرف آ رہا ہے، یہ قرآن میں اگر آپ اس کو پڑھیں نا، الف لام میم، یا جیسے وہ پوری کی پوری ہے، یہ ایک آیت بنتی ہے۔ اس کے اوپر اگر وقف ہو تو یہ پوری ایک آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ حروف مقطعات بعض ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ ختم ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے الف اور لام اور میم، جیسے اگلا لفظ ہم لیتے ہیں، اس کو الف کو بھی ویسے ادا کریں گے، لام میم کو بھی ویسے ادا کریں گے جیسے ہم نے پیچھے کیا۔ اب اس کے ساتھ ایڈیشنل صاد ہے، لیکن صاد کو آپ نے صاد پر کر کے پھر اس کی مد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں دوسرا لفظ،
अलिफ लाम। अब जब मैंने लाम की शत पूरी पढ़ ली, फिर मैं उसके ऊपर मीम की शत के ऊपर दबाव डाला है मैंने, लाम। फिर उसके बाद हमने मीम को हमने फिर खींचना है, फिर उसके बाद हमने अदा करना है स्वाद। अच्छा, अब जब मैं स्वाद को अदा करूँगी, इसमें सबसे पहले स्वाद की जो साउंड है स्वाद का, वो आपने सही तरीके से अदा करना है। स्वाद का साउंड अदा करने के बाद फिर आपने उसकी मत पे जाना है, फिर आपने उसकी मत पढ़नी है, तब ये पूरा जो एक लफ्ज़ है वो आपका सही पढ़ा जाएगा। इसको अब दोबारा से मैं शुरू करती हूँ। इसको पढ़ा जाएगा प्रॉपर, जो जिस तरीके से पढ़ना है, अलिफ लाम मीम सॉद। जी, ये 2 लफ्ज़ क्लियर हो गए। अब अगला देखें। इसके बाद अब ये जो थर्ड लफ्ज़ हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक नई चीज़ ऐड हो रही है, और वो नई चीज़ है हमारे पास खड़ी ज़बर। खड़ी ज़बर को आपने एक अलिफ से थोड़ा कम और ज़बर से ज़्यादा पढ़ना है। जैसे ये रॉ के ऊपर ज़बर, खड़ी ज़बर है ना, इसको हमने रॉ इस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब जब हम अगला लफ्ज़ पढ़ने जाएंगे, उसमें भी हम अलिफ अदा करेंगे, लाम की मद्दे वाजिब, और फिर उसके बाद रॉ। सबसे पहले हमने अपने रॉ का साउंड ठीक रखना है। देखें, अलिफ और लाम का जो साउंड है वो सिंपल है, लेकिन रॉ जैसे पुर पढ़ा जाता है, जैसे मोटा पढ़ा जाता है, हमने इसको साथ वैसे अदा करना है। अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ये जो अगला हम लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पीछे वाले एक उसमें अलिफ लाम मीम तो हम पढ़ चुके हैं, रॉ को हमने अलहदा पढ़ा है, लेकिन इन तीनों को हमने मिला के नहीं पढ़ा। लेकिन कुरान पाक में ये कुछ जगहों पर ये आता है, ये इसी तरीके से इकट्ठा लिखा हुआ होता है और हमें इसी तरीके से पढ़ना होता है। तो इसको अलिफ लाम और मीम को हमने वैसे अदा करना है, क्योंकि अलिफ लाम मीम की जो हम मद है पहले हर्फ में हम सीख चुके हैं, इसको भी हम उसी तरीके से अदा करेंगे। रॉ की प्रोनाउंसिएशन, उस पर आपने ज़रूर उस पर फोकस रखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन मिस नहीं होनी चाहिए। फिर आगे आ गई खड़ी ज़बर, तो खड़ी ज़बर को भी हमने जो पीछे वाले वर्ड में सीखा है उसी तरीके से अदा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा अलिफ लाम, लाम की पूरी मद्दे वाजिब, फिर उसके बाद मीम की शत पे दबाओ, तो वो अलिफ लाम मीम। अच्छा, मीम की शत के दबाव के फ़ौरन बाद आपने मद्दे वाजिब की तरफ जाना है। मद्दे वाजिब को आपने प्रॉपरली लंबा करके पढ़ना है ताकि आपकी मद्दे वाजिब सही अदा हो। और फिर उसके बाद रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ। और इसी तरीके से जब ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, इसमें आपने जैसे बीच में ये ज़्यादा लंबा हो गया है, 3 हरूफ आ गए हैं, 2 की मद्दें और फिर एक के ऊपर खड़ी ज़बर भी, इसके बीच में आपने सांस नहीं तोड़ना, क्योंकि कुरान का जो रूल है आपने एक आयत एक ही सांस में तिलावत करनी है। और अगर आपका सांस टूटता है तो फिर उसका क्या तरीका है वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगले वर्ड पे आ जाएं। आगे है काफ। सबसे पहले ये वाला जो लफ्ज़ अब पूरी आयत लिखी हुई है, ये कुरान की एक पूरी आयत है। इस आयत में अक्सर ये होता है कि सांस बीच में टूट जाता है, बच्चे भी सांस तोड़ते हैं क्योंकि ये आयत लंबी है। सबसे पहले मैं इसका ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये काफ जो है ये पतला पड़ा जाएगा। काफ के ऊपर मद्दे वाजिब है, तो आपने उसकी मद्दे वाजिब भी प्रॉपरली अदा करनी है, यानी काफ हा या यानी हा या, यानी हा को आपने ज़बर से लंबा और मद से शॉर्ट पढ़ना है। सॉरी, मद से नहीं, अलिफ से शॉर्ट पढ़ना है आपने। काफ हा या आइन सॉद। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये काफ पतला जब आपने पढ़ना है ना, काफ हा या आइन, अब जब हम आइन इसकी पढ़ेंगे तो इसमें तो हल्का सा गुन्ना आता है। अभी हमने गुन्ना नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम आगे प्रॉपरली
اس کو پڑھتے جائیں گے، سارا تجویدی کورس ہم پڑھ لیں گے، پھر یہ اس میں آپ کو غنہ بھی میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی تو اس میں آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا. لیکن اس لفظ کے اوپر ہلکا سا غنہ کرنا ہے. غنہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آئین، یعنی جب ہم آخری نون نکالیں گے آئین کا، وہ نون کی آواز آپ کی ناک کی بانس میں جائے گی. تو یہ جب آئین صاد، یعنی آپ آئین ادا کر رہے ہیں، نون کی آواز آپ کی ناک کی بانس میں جا رہی ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے صاد اٹھانا ہے اور صاد کو پھر آپ نے 3 الف کے برابر اس کی مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو یہی ہمارا لفظ پھر ادا صحیح ہوگا. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ. کاف ہا یا عین صاد. اب ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہوں گی کہ صاد کی پروننسیشن، صاد کے ساؤنڈ کے اوپر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے. آئین تو ہم نے پڑھی، یا کہ چونکہ فوراً بعد ہے، آئین نکالنا آسان ہے، لیکن ادھر اکثر لوگ جب آئین کو لمبا کرتے ہیں تو صاد کی آواز مس کر جاتے ہیں. تو صاد پہ آپ نے خصوصی فوکس کرنا ہے کہ آئین کے بعد آپ کی صاد مس نہ ہو، صاد کا ساؤنڈ صحیح کر کے پھر اس کی آپ نے مد واجب پڑھنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جائیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس طوا. جی اب یہاں پر اکثر لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں کیونکہ یہ تا نہیں ہے، یہ طوا ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے طواہا، اور یہ ہا جو ہے یہ حلق والا ہا نہیں ہے، یہ آپ نے اندر سے نکالنا ہے. طواہا. نیکسٹ پہ آ جائیں. نیکسٹ پہ ہے طوا. سب سے پہلے طوا کی پروننسیشن، طوا کی کھڑی زبر. طوا کی کھڑی زبر کے بعد سین کے اوپر مد ہے، سین کا ساؤنڈ ہم نے پڑھنا ہے. سین کا ساؤنڈ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہے، اور پھر سیم. اچھا اب یہاں پر آپ نے اس لفظ کو سین نہیں پڑھنا، اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. سین کے فوراً بعد میم آ جاتا ہے اور میم کے اوپر شد ہے. میم کی جو شد ہے اس کو پڑھا جائے گا سیم، یعنی آپ نے فوراً اس کو سین کے بجائے سیم، میم کے ساؤنڈ میں لے جانا ہے، اور میم کے اوپر آپ نے رکنا ہے. 1 الف کے برابر دیر لگنی ہے میم کی شد کی وجہ سے، پھر آپ نے میم اس کی مد واجب پڑھنی ہے. تو اس لفظ کو پڑھتے ہیں پورا. طاسیم میم. نیکسٹ دیکھیں. اب یہاں پر ہے سب سے پہلے ہے طوا. وہی ڈفرینس جو میں نے پیچھے، اس کو بھی اکثر لوگ تاسین پڑھتے ہیں، اس لفظ کو بھی غلط پڑھتے ہیں. یہ ہے طوا. طوا سب سے پہلے آپ نے طوا کا ساؤنڈ، پھر اس کے بعد طوا کی کھڑی زبر طوا سین. اسی طریقے سے آگے آ جائیں. یاسین. سین کی سیٹی کی آواز ضرور نکالنی ہے آپ نے. آگے آ جائیں. صاد. بس مد کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ. ہا کو آپ نے حلق سے پڑھنا ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے. ہا میم. اب یہ قرآن کی سمجھ لیں 2 آیتیں ہیں. ہا میم ایک آیت، عین سین قاف اگلی آیت. اس پہ ہم ہا میم یہاں پہ وقف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اکٹھا بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو عین سین قاف. جو ہم پیچھے مد پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، باقی سارا اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن صرف پروننسیشن ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ ہر حرف کا جو ساؤنڈ ہے وہ علیحدہ ہے. عین، عین کو حلق سے. سین اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ. قاف اس کو آپ نے پر کر کے. تو یہ پڑھا جائے گا حمیم عین سین قاف. آگے قاف ہے پر کرنے والا موٹا قاف، جس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر مد ہے قاف. اور جو لاسٹ والا ورڈ ہے یہ ہے نون. اس کو آپ نے 3 الف کے برابر مد واجب کو لمبا کرنا ہے.